تو ہم گلی کوچوں میں لڑنے والے نہیں ہیں، ہماری تربیت وہ نہیں ہے، ہمیں ہماری دلیری، ہماری پاکستان کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے اس کو دیکھنا ہو تو آپ سرحدوں میں ہماری پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کون کتنا بہادر ہے، کس میں کتنا دم ہے۔ ہم نے جا کے گلی کوچوں میں ٹارگٹ کلنگز نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، ہم نے امن کے لیے کام کرنا اور ہم نے امن کے لیے کام کیا ہے۔ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جسے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو ہم حمزہ والوں نے زندگی کے ہر شعبے میں لیڈ کیا ہے، تو ظاہر تنقید بھی ہمارے اوپر ہوگی۔ ہم شہ سوار ہیں اور شہ سوار گرتا ہے، تو جو بچے جو ہوتا ہے نا 9 مہینے کا جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس کو گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قیادت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے جب یہاں سٹون ایج میں تھے لوگ، جب خواتین کی، ہماری بہنوں کی تعلیم کی بات کی تو آپ کے اوپر تنقید ہو گئی، لیکن آج الحمدللہ سب آپ کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب آپ نے بوائے اسکاؤٹس والنٹیئرز کا کام شروع کیا تو بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی، الحمدللہ آج امامیہ بوائے اسکاؤٹس اور سنی بوائے اسکاؤٹس آپ کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب آپ نے سپورٹس میں نام کمانا شروع کیا تو لوگ آپ پہ تنقید کر رہے تھے، آج بلتستان سے لے کے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں تک، خاص کر بلتستان میں ایڈونچر سپورٹس کے لیے خواتین کے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ لیڈ آپ نے کیا ہے، اور جو بندہ لیڈ کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ میں صرف دیگر اضلاع کے لوگوں کے لیے چھوٹا سا ایک میسج دوں گا۔ میسج یہ ہے کہ ہم تو آگے بڑھے ہیں، ہم نے مصیبتیں بھی برداشت کی ہیں، جب ہم نے قیادت کی ہے تو مسائل بھی ہم نے برداشت کیے ہیں، ہم نے ہر اچھے کام کو پروان چڑھایا ہے، کیونکہ ہمارے روحانی پیشوا کی ہمیں ہدایات تھی، گائیڈنس تھی، بریجنگ کی بات تھی، سسٹر کمیونٹیز کو ساتھ لے کے آگے چلنے کی بات تھی۔ ہو سکتا ہے ہم اس پہ پورے نہیں اترے ہوں، لیکن ضرور ہم نے کوشش کی ہے۔ آپ اپنے اپنے گرے بالوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں، چیک کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ تنقید بھی ہم پہ ہوتی ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے تو استفادہ بھی ہم سے لیتے ہیں، چاہے ایگریکلچر ہو، چاہے سیاحت ہو، چاہے ثقافت ہو، تہذیب ہو، خدمت خلق ہو، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں ہم نے آپ کو لیڈ نہیں کیا ہو، آپ کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ تو آپ سے ہماری گزارش صرف یہ ہے، میں جی بی کے دیگر اضلاع کے اپنے بھائیوں سے، خاص کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا اپنے اپنے اضلاع میں اپنے اپنے گرے بالوں میں ذرا جان کے دیکھیں کہ آپ ہمارے مقابلے میں آپ نے جی بی کی کیا خدمت کی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھیں، اگین بات وہیں پہ جائے گی کہ جنگ آزادی میں پہلا شہید حمزہ کا ہے، شاہ خان مرحوم کا تعلق حمزہ سے ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک ضلع ہے حمزہ، 70,000 کی پاپولیشن ہے، اس وقت سرونگ پاکستان آرمی میں چیف آف لاجسٹک سٹاف جنرل عنایت صاحب، لیفٹیننٹ جنرل عنایت صاحب، ان کا تعلق حمزہ سے ہے، 2 میجر جنرل حمزہ سے ہیں، ریسنٹ 2 بریگیڈیئرز کی پرموشن حمزہ سے ہو گئی ہے۔ تو ہماری خدمات ہے، آپ نے ہماری خدمات دیکھنی ہے۔ اس میں جو بنیادی جو چیز ہے، ابھی جو ذکر ہوا یہاں پہ، اور اس دن بھی میری جو یہاں لوکل اس باؤنڈری کے اوپر ہے، اس کی ایک جغرافیائی ایک خاص اہمیت ہے۔ دنیا میں واحد ملک رہ گیا ہے چائنا جو پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس گوجال کو چونکہ چائنا کے ساتھ لنک کرتا ہے، یہ میں خاص تناظر میں کہتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں گوجال کو ضلع کا درجہ دیا جائے، یہ الگ ضلع ہونا چاہیے گوجال۔ آپ نے تو ایک نشست کی بات کی ہے، میں یہاں بات کرتا ہوں گوجال، اور انشاءاللہ گوجال الگ ضلع بنے گا، اس کے لیے ہم کام شروع کریں گے، حلقہ انشاءاللہ بنے گا۔ امیر مقام صاحب آئے تھے تو ہم نے اس کو جن الفاظ میں اس کو میسج کرنا تھا
حلقے کے حوالے سے وہ میسج کنوے ہو گیا ہے اور سمجھ بھی آئی ہے. انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگا، لیکن میری کوشش ہے کہ گوجال الگ سے ڈسٹرکٹ بن جائے. دعا بھی کریں، کام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ گوجال ڈسٹرکٹ بنے گا. ٹائم لگے گا بٹ بنے گا انشاءاللہ، یہ بہت ضروری ہے. اور جو یہ اگر حلقے کی بات ہوتی ہے تو چاہے کوئی بندہ مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو، سب ڈویژن جو گوجال ہے وہ حلقہ بندی میں اس کی الگ سیٹ آئے گی. گوجال کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، آپ کا اپنا ایک الگ کلچر ہے، آپ کا اپنا رہن سہن ہے. آپ یہاں سے لے کے وسط ایشیا سے لے کے چائنا سے لے کے روس تک آپ کی ثقافت کی ایک جھلک نظر آتی ہے. میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے اور کوئی بڑا رشتہ نہیں ہے، روحانی ایک رشتہ ہے. اور یہ روحانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. یہ بہت مضبوط رشتہ ہے، اور انشاءاللہ اس رشتے کو ہم مزید مضبوط بنائیں گے. اور اس رشتے کو ہم مضبوط اس لیے بنائیں گے کہ اس سے نہ صرف ہماری اپنی کمیونٹی مضبوط ہو، بلکہ پورے جی بی کی کمیونٹی اس رشتے کی وجہ سے مضبوط ہو. ہم انشاءاللہ کسی چیز کی مضبوطی کی طرف بھی جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی پازیٹیو بات ہوتی ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی انیشیٹو اٹھاتے ہیں تو اس میں بہتری ہوتی ہے. میسج میں آپ کو یہ دوں گا، اپنی بہنوں کو، خصوصاً گوجال کی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی، چونکہ ہم لوگ بہت سادے بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، سادہ دل بھی ہے. کچھ لوگ ان چیزوں کا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس پہ پھر مزاحمت ہوگی، پھر وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی ہماری مہمان نوازی کا، کوئی ہماری سادگی کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میری ایک 30 سالہ جدوجہد رہی ہے. میں اس پروسیس سے گزر کے یہاں پہ پہنچا ہوں. میں کوئی پیراشوٹر نہیں ہوں. مجھے گراس روٹ لیول پہ بیسک ایشوز کا پتہ ہے، کون کیا کرتا ہے یہاں آ کے، کس کے کیا عزائم ہے اس ایریے میں آ کے. مجھے ہر چیز کی سمجھ ہے. 30 سال میں نے 2 مرتبہ جیلیں کاٹی ہیں. میں آج جب 30 سال پیچھے چلا جاتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ خوف آتا ہے کہ میں کن مافیات سے لڑ کے یہاں تک پہنچا ہوں. تو انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں. جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہر فورم کے اوپر.